164 سے دیکھیے گا، 164 میں ہے کہ یضرب المثل فی مساواتی بنی آدم الناس سواء کاسنان المشط، کہ بطور ضرب المثل استعمال کیا جاتا ہے انسانوں کی آپس میں مساوات اور مطابقت کو اس انداز سے کہ الناس سواء کاسنان المشط، کہ انسان جو ہے وہ کنگھی کے دندانوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے جی، برابر ہیں، یعنی جس طرح کنگھی کے دندانے برابر ہیں اس طرح انسان اپنے خصائل و صفات کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ برابر ہیں۔ اگر برابری میں مثال ضرب المثل دینی ہو کہ دو لوگ آپس میں برابر ہیں یعنی ان کی عادات و خصائل ملتی ہیں، تو پھر یوں دیں گے کہ الناس سواء کاسنان المشط، اور اگر اختلاف میں دینی ہو تو پھر کیسے دیں گے؟ تو اس نے وہ بھی آگے دیا ہے کہ یضرب فی اختلاف الاخلاق، اختلاف اخلاق کی ضرب المثل یوں دیتے ہیں کہ الناس اخیاف، ٹھیک ہے جی، کہ انسان جو ہیں وہ مختلف العادات ہوتے ہیں۔ اخیاف دراصل یہ خفی سے ہے، جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا نا رشتوں کے اندر کہ ایک جو ہے وہ حقیقی بھائی ہوتا ہے اور ایک خفی بھائی ہوتا ہے، تو جو خفی بھائی ہوتا ہے جس کی ماں شریک تو وہ ہوتا ہے لیکن اس کا باپ اور ہوتا ہے، یعنی ماں جو ہے وہ پہلی خامد سے جو اولاد لے کر آتی ہے تو وہ دوسری خامد کی اولاد کی خفی بھائی بہن بن جاتے ہیں، تو اس سے انہوں نے لیا عربوں نے، وہ کہتے ہیں کہ الناس اخیاف، کہ جس طرح وہاں خفی ہے کہ ایک چیز تو ملتی ہے لیکن دوسری نہیں مل رہی نسب میں، اسی طرح یہاں پہ الناس اخیاف ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف العادات ہیں، ان کی عادات ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں۔ یضرب للذی یعرض عن الامر کانہ لم یشعر به، کہ جس پہ معاملہ خلط ملط ہو جائے، جس پہ معاملہ جو ہے وہ اس پہ یعنی معاملہ مشکل ہو جائے، تو اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ یخبط خبط غشوا، ٹھیک ہے، یہ غشاوہ سے لفظ ہے، جس طرح ہے نا وہاں کہ ان کے پردے ڈال دیے گئے، تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یخبط خبط غشوا، تو یہ ایسے مدہوش ہوا پڑا ہے جیسے کہ اس پہ کوئی پردہ ڈال دیا گیا ہے، تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنا، جیسے ہمارے ہاں یوں کہا جاتا ہے ضرب المثل، تو اس کی اردو میں جو بنے گی کہ وہ اندھیرے میں تیر چلانا۔ تو یضرب المثل الاستعداد الفرسان للجہاد، جس گھوڑے کو جہاد کے لیے تیار کیا جائے تو ادھر کیا کہا جاتے ہیں کہ یا خیل اللہ ارکبنی، کہ اے اللہ کے گھوڑے مجھے بھی سوار کر لے، تو یہ دراصل استعمال کیا جاتا ہے، کنایا ہے اس بات سے یعنی توفیق سے، ٹھیک ہے نا جی، کہ توفیق مل جائے مجھے بھی اس کام کے کرنے کی۔ اسی طرح ہے جی اگلی وہ مثال ہم نے پہلے بھی اگلی 2-3 پڑھی ہوئی ہیں لیکن آج آپ کی اور زیادہ پکی ہو جائیں گی، کہ کنایۃ عن الامر الذی لا یأبی بہ والثار الذی لا یدرک، جس میں منفعت کے بارے میں انسان جب جو ہے وہ کنفیوز ہو تو وہاں کہا جاتا ہے لا تحبق فیہ عناق، کہ اس میں کوئی بکری کا بچہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی معاملے میں یعنی امر شدید میں یضرب المثل للاستعانہ فی الامر شدید بما یشاکلہ و یقابلہ، دو جوڑ کا مقابلہ پڑ جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ان الحدید بالحدید یفلح۔ اسی طرح یضرب فی کنایہ عدم کمال، کنایت عدم کمال میں بھی یہی اصطلاح بولی جاتی ہے لکل جواد کبوہ و لکل صارم نبوہ، کہ جب اس میں کوئی ایسی اس سے کوئی چوک ہو جائے کہ وہ کمال پہ دلالت نہ کر رہی ہو تو پھر ہم یہ یوں استعمال کرتے ہیں، اور کہ ہر جو گھوڑا ہے وہ بھی پھسل سکتا ہے اور ہر تلوار جو ہے وہ کاٹنے سے منع کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح یضرب المثل کہ المنہ تہدم الصنیعہ، تو یہ جو ضرب المثال دی جاتی ہے یہ دی جاتی ہے کہ جب انسان کسی پہ احسان بھی کرے اور پھر وہ اسے جتلائے بھی، تو اس وقت کہتے ہیں کہ المنہ تہدم الصنیعہ، کہ احسان جتلانا جو ہے وہ گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے الصنیعہ حسن سلوک کو، صنع کو، ٹھیک ہے، کہ جو آپ نے پہلے بنایا ہے تو احسان جتلانا جو ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، تو احسان جتلانا حسن سلوک کو ختم کر دیتا ہے۔ آگے ہے جی یضرب المثل کہ رہبوت خیر من رحموت، ٹھیک ہے جی، کہ رہبوت یہ رہب سے ہے، ڈرانے کے معنی میں ہے، اور رحموت یہ رحمت سے ہے، کسی سے بخشش کے معنی میں ہے، تو اس کا جو یعنی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ یوں کی جاتی ہے کہ تم کو جو ڈرایا جانا ہے، رہبوتن جو ہے یہ بہتر ہے تم کو چھوڑ دینے سے، یعنی جب آپ کسی کو کسی غلطی میں پکڑ لیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو اپنے کو، تو آپ اسے سزا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ رہبوتن خیر من رحموت، کہ اگر اسے ابھی سرزنش ہو جائے گی تو یہ نیکسٹ ایسا نہیں کرے گا،
تو یعنی کہ چھوڑ دینا جو ہے وہ ڈرائے جانے سے بہتر ہے، سوری ڈرایا جانا جو ہے وہ چھوڑ دینے سے کیا ہے بہتر ہے، رہبوت بہتر ہے رحموت سے۔ آگے ہے جی کہ وہی مثال پھر آ گئی، بس یہی ہے۔ باقی ہم نے کل جو پڑھے تھے اس میں ما تحت فنفی تھا، لا تنطح فیہ انزان ہم نے پڑھا تھا کہ جب معاملہ مشکل ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اسی طرح یہ الان حمی الوطیس جب پانی سر سے گزر جائے، یہ کہ یہ تو اس موقع پہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح لا تحبک فیہ عناق جس میں کسی منفعت کے ملنے کا نہ ہو تو اس میں کہا جاتا ہے، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ کل الصید فی جوف الفرا، ٹھیک ہے جی، کہ ہر شکار جو ہے وہ وحشی گدھے کے پیٹ میں ہے، کہ یعنی جہاں پر اصل منفعت ہو تو اس موقع پہ کہا جاتا ہے انک لا تجنی من الشوک العنب، کھجور یعنی جب آپ انگور توڑیں گے تو اس وقت کانٹوں سے تو سامنا ہوگا۔ اس طرح لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین تھا، ان الحدید بالحدید یفلح لکل جواد کبوہ ولکل صارم نبوہ، تو یہ ہم نے کل کیے تھے۔ اور المورد العذب کثیر الزحام، ٹھیک ہے جی، تو یعنی ایسا جہاں پر کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگوں کا وہاں ہجوم بھی ہوتا ہے۔